حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو حدیثوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک حدیث میں انہیں کاتب وحی کہا گیا ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ ان احادیث کا حوالہ دے دیں اور یہ بتائیں کہ آیا یہ احادیث صحیح ہیں یا نہیں۔ ایک روایت جو ہے نا صحیح جامع ترمذی کی، اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ بہ، اور امام ترمذی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب حدیث ہے تو راوی ایک حدیث کا مگر حسن ہے۔ نیچے انہوں نے پھرنا علامہ مبارک پوری نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں۔ قال الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسناد لیس بصحیح، اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی نے جو کہہ دیا نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ جو ہے یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہے۔ صحابی جو کہتے ہیں نا اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہوا۔ قال الحافظ قال ابن عبد البر لا تصح صحبته ولا يصح اسناد حدیث، یہ میں 354 صفحہ اور یہ جو ہے نا صحیح ترمذی کی شرح اس میں سے پڑھ رہا ہوں، تحفۃ الراضی امام مبارک پوری کی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نہ اس کا صحابی ہونا ثابت ہے نہ اس کی حدیث کی سند صحیح، یہ 354 صفحہ سے پڑھا۔ یہاں ایک بات جو درمیان میں آئی نا یہ حوالہ دینا ضروری ہے کہ لوگ جو پڑھ لیتے ہیں نا یہ حضرت معاویہ رضی کے بارے میں جو روایت تھی نا اس میں انہوں نے صاحب تحفۃ الراضی میں ایک تو سعید بن عبدالعزیز راوی احادی مہدی والی جس کو کہا کہ یہ آدمی اچھے تھے مگر اختلاط آخر عمر میں جا کر نا ان کا حافظہ نہیں ٹھیک رہا تھا، مختلف گڑبڑ۔ اور دوسرا جس صحابی کا حوالہ نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا کہا کہ قال ابن عبد البر لا تصح صحبته ولا يصح اسناد حدیث، نہ اس کا صحابی ہونا صحیح ثابت ہوا تابعی اور نہ اس روایت کی سند صحیح ہے کوئی۔ اور آگے جو لکھا نا بہت عمدہ ہے، یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، تحفۃ الراضی کے صاحب نے بھی اس کو نقل کیا کہ لوگوں نے اس کی شان میں کئی حدیثیں بنا دی۔ علم ان قد ورد فی فضائل معاویہ حدیث کثیرہ، سن لو حضرت معاویہ کی شان میں بہت حدیثیں لوگوں نے بیان کر دی، کتابیں بنا دی، لیکن لیس فی ما سے من طریق الاسناد، مگر سند کے لحاظ میں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں۔ وبذالک جزم اسحاق میں راوی والنسائی وغیرہ، یہ بڑے بڑے عالموں نے وضاحت کر دی ہے کہ جتنے مرضی دفتر کاڑے کرتے رہیں کوئی شان نہیں اس کی تھی۔ وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب وکذالک عمر غلام سالم ابو بکر الناش نقاش، ان لوگوں نے جن کے نام لیے نا حضرت معاویہ کی شان میں رسالے اکٹھے کیے کہ یہ بھی حدیث ہے یہ بھی۔ وعرض ابن جوزی فی الموضوعات بعض الحدیث التي ذکروا، ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ان میں سے کچھ حدیثیں اپنی موضوعات کی کتاب میں ذکر بھی کیں۔ ثم ساق اسحاق میں رہا ہوا ہے انہ قال لم يصح فی فضائل معاویہ شیء، بعد میں ابن جوزی نے امام اسحاق میں رہا ہوا ہے کے حوالہ سے لکھا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی شے ثابت نہیں، بالکل یہ جھوٹی بات ہے۔ واخرج ابن جوزی ایضا من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل سالت ابی ماتقول فی علی معاویہ، بہت ضروری حوالہ اس لیے نقل کرا رہا ہوں، فتح الباری میں بھی ہے ذکر معاویہ۔ اور یہ توحد امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ماتقول فی علی معاویہ کہ ابا جی آپ علی اور معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فاترہ کا تو دیر تک امام احمد بن حنبل نے سر جھکایا، ثم قال پھر فرمایا بیٹا علم ان علی کان کثیر العذاب، کہ علی بدقسمتی سے اس کے دشمن بہت ہو گئے، مسلمان جو ہے نا بہت دشمن بن گئے۔ ففتش لہو عیبا، تو دشمنوں نے بڑی تلاش کی کہ علی کا کوئی عیب نہ ڈھونڈے، فلم یجدوا، انہیں اس کا کوئی عیب نہیں ملا۔ فحمد اللہ رجل قد حاربہ فترہ کان منہم لعلی، تو پھر انہوں نے یہ مکاری کی کہ جو آدمی حضرت علی سے جنگیں لڑتا رہا نا اس کو انہوں نے مکاری سے اتنا اچھالا، اس کی شانیں بیان کی کہ علی کیا ہے معاویہ جیسا ہی ہے نا۔ فاشار بہذا الی مختلق معاویہ من الفضائل، تو یہ بات کیا کرے امام احمد بن حنبل نے یہ اشارہ کیا کہ معاویہ کی جتنی شانیں گھڑی ہیں نا علی کے برابر کرنے کے لیے ممن لا اصل لہ،
ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مکاری ہے، سیاسی چال ہے، قضا فی الفتح جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔ یہ 354 355 صفحہ تحفۃ الراضی امام عبد الرحمن المبارک پری علیہ حدیث چوتھی جلد، اور یہ فتح الباری میں بھی جہاں ذکر معاویہ باب وہاں امام نے یہ کھول کر لکھا۔ اب یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ عبد الرحمن بن ابی میرا، جس کو یہاں کہا کہ نہیں یہ صحابی نہیں، اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں، جس نے حاجی مادی کے روایت کہتے نہیں، یہ صحابہ جو لکھی نا ابن حجر نے صحابہ پر، اس میں بہت سی روایتیں دی ہیں جس سے ثابت کیا کہ نہیں یہ صحابی ہے، نہیں یہاں کا صحابی نہیں فتح الباری، وہاں کا صحابی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات سن لیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی نا 3-4 کتابیں ہیں جن پر انہیں فخر تھا کہ یہ میں نے پختہ عمر میں لکھی ہیں، فتح الباری ہے اور یہ تہذیب و تہذیب ہے، یہ ہے پکی میری۔ جو پہلے تلخیص الحبیر یا علیہ صاحبہ وغیرہ لکھی وہاں نہ مجھے کوئی ساتھی ملا تحریک کے لیے ساتھ، نہ میں کوشش کر سکا، وہ کتابیں اتنی معتبر نہیں جتنی یہ کتابیں۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں یہ تہذیب و تہذیب ہے، اس میں بھی صاف نہ لکھا کہ یہ کوئی بات نہیں، صاف بیان کر دیا کہ یہ عمران بن ابی تعالیٰ سے یہ ہے اس روایت میں جس میں آتا نا کہ یہ کاتب وہی تھا فلاں، سب رد کیا، کچھ نہیں، لا صاحب کا ضعیف، ابن حبان وغیرہ نے صرف کہا کالا ابو ذرا لین کالا ابو آدم و نسائی لا صاحب القوی۔ ایسے ہی نا لوگ ہیں جن کی روایتیں لوگ دیتے رہتے ہیں، حقیقت نہیں ان کی کچھ۔ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہی ہے نا کہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یہ بتائیں امام ترمذی۔ ہاں بالکل ایسی ہے ترمذی کی روایت ہے جی، اس کو علامہ البانی بھی نا کھینچ تان کر کے یہ جو راوی ہے نا اس کو سکا تو نہیں کسی نے کہا، مگر اس کے بارے میں کچھ ذرا بھی نہیں آئی، اتنے سکا لوگوں نے اس روایت کی ہے، جس کے اتنے شاگرد سکا ہوں وہ معلوم ہوتا کہ ضرور سکا ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا سے کام چلاتے ہیں۔ بھائی جس کی شرح لکھ رہے ہیں ترمذی کی، اس کے اشارے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، جن کی شرح تحفۃ الراضی مسجد کو مغرب میں مانی گئی کہ انڈیا میں اگر کسی نے کام کیا تو عون المعبود ابو داؤد کی شرح، اور تو انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث صحیح کوئی نہیں، حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی، یہ کھینچ تار کر بنانے کو اس کا کیا فائدہ۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے علامہ البانی نے بھی لکھا، سارے علماء میرے ساتھ مناظرہ کیا، یہاں شاہ صاحب آئے، میں نے کہا حضرت بات کرنی حجرے میں ہم دونوں نہیں مسجد میں ہوگی، بیٹھ کر کتاب میں لے میں نے کہا اس میں دعا ہے، آپ بتائیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ اس کو حادی مہدی، یہ خبر ہے جملہ خبریہ کی حادی مہدی ہے یا یہ انشائیہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے؟ اب اس نے کہہ دیا نادانی سے یہ جملہ خبریہ۔ اس کے ساتھ جتنے تھے نا استاد آئے دارالقرآن وہ شرمندے ہو کر اٹھ کے، میں نے کہا شاہ صاحب آپ بھی لکھ لیں، آپ کے علم کا پتہ چلے کہ دعا انشاء ہوتی ہے یا خبر ہوتی ہے۔ وہ بھی پھر رسوا ہوئے۔ تو دعاؤں کے بارے میں ساری امت جانتی ہے کہ کوئی ٹھیکہ نہیں کہ آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے 3 دعائیں کی تھیں، 2 اللہ نے مانی، تیسری رد کر دی، نہیں میں مانوں گا۔ اس لیے فتح الباری اور علامہ البانی سب مانتے ہیں کہ کہیں ضمانت نہیں کہ رسول اللہ کا وہ خیال جو پورا ہی ہوا، خبر نہیں کہ یہ حادی اور مہدی دعا ہے، وہ ان کے کردار سے پتہ چلتا کہ ان کے حق میں کوئی نہیں قبول، یہ حادی مہدی نہیں بنے بلکہ امت کو انہوں نے غلط راستے پہ ڈالا۔ اچھا، اور یہ علم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اب پھیلائیں ان کو، یہ مولوی چیخیں یا چلائیں ان کی مرضی ہیں، یہ حقائق بالکل فیکٹس ہیں۔ باقی سب و شتم اور لعنت جنت تو اس کا معاملہ یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرا کریں کہ میں ان سے کوسوں دور ہوں، میں لعنت بیچتا ہوں ایسے کام کرتے، ان کو کیا حق ہے؟ اللہ کی مرضی، اپنے کسی بندے کو بخشے یا جنت دے، ہمیں کیا تکلیف؟ دنیا میں جو کچھ اس سے غلط کام ہوئے ہیں وہ بھی اگر ذاتی حد تک ہوتے، کسی نے شراب پی زنا ہو گیا، ہمیں کیا؟ مگر جس کے کاموں سے امت کو نقصان پہنچا، نظام تباہ ہوا اور ایک ایسی پٹری پر ہم چل پڑے کہ واپسی نہیں ممکن ہوئی اب تک، اس کا تو بیان کرنا پڑتا۔ امام ابن حزم لکھتے ہیں جو حدیث میں آتا مردوں کو برا نہ کہو، یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سے امت کا کچھ نہیں بگڑا، لوگوں کو اپنا کوئی عام ذاتی عمل، ورنہ راویوں کے بارے میں جو مرتب ہوا ہے ان کے بخیے دے رہے ہیں کہ یہ کذاب ہیں، یہ صوفی تو کہتے تھے یہ بھی غیبت ہے،
علماء نے کہا یار یہ کام نہ کریں تو حدیث کا علم ہی تباہ ہو جائے. تو جن سے امت کو نقصان پہنچا نا، دین کو ضرر پہنچا، ان کے عیب بیان کرنا ساری امت کرتی ہے، پھر کرنے چاہیے.